اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کا صلہ ملے وہ سلام دے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ طلب تو اپنی طرف سے ہے پاؤں دھر سے دیکھیے کیا ملے سلام وہ سلام دیکھیے حسین پر جو در حسین پر ہو مگی وہ ضرور پہنچے علی تلک جو در حسین پر ہو مگی وہ ضرور پہنچے علی جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے سلام صلوات پر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے ہاں مرگ علاج دل صد پارا ہے اصغر کو لٹا شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت
دب کے بیعت مر گئی شکر کے سجدوں گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا فقط حسین کے بچوں پر بند تھا بند تھا پانی بہت قریب تھی وہ نہر کہتے آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن گھر میں جمع تھے قتل حسین پر کی جنہیں خدا سے خو محمد سے کچھ ایجاد نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن گھر میں آب نہ تھا غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستم کر کے
ابھی آپ لوگ شروع سلام سن رہے تھے علامہ طاہر نصیر آبادی صاحب سے، اور اپنے اس کے ساتھ گزار ہوں محمد کاظم بھائی سے کہ وہ آئیں اور آ کے پیشانی کے فرائض انجام دیں. درود شریف سے رک استقبال کریں. درود پڑھیں گے. آنکھیں میں عشق بار تو یہ دل اداس ہے، آنکھیں ہیں عشق بار تو یہ دل اداس ہے، مولا حسین یاد ہمیں تیری پیاس ہے، مولا حسین یاد ہمیں تیری پیاس ہے. بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، زینب کسے بلائے نہیں کوئی پاس ہے، زینب کسے بلائے نہیں کوئی پاس ہے. ایک دور پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دور پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے بھی عشق آل مصطفیٰ قسمت میں ہے، اس لیے بھی آل مصطفیٰ قسمت میں ہے. پاک تینت ہے میری پاکیزگی نیت میں ہے، پاک تینت ہے میری پاکیزگی نیت میں ہے. تیرے ہر ایک ظلم کا لیں گے خبر آ کر امام، تیرے ہر ایک ظلم کی لیں گے خبر آ کر امام. تو جو چاہے ظلم کر لے جو تیری قدرت میں ہے، تو جو چاہے ظلم کر لے جو تیری قدرت میں ہے. اور جو قرآن کی توہین کرتا ہے اس کے اوپر کرتا ہے توہین قرآن کیا نہیں تجھ کو خبر، کرتا ہے توہین قرآن کیا نہیں تجھ کو خبر. وارث قرآن نبی پر گئے غیبت میں، وارث قرآن نبی پر گئے غیبت میں. اور پھر میں نے بات دیکھی مجلس و مسجد میں دیکھا تو کیا شکر خدا، مجلس و مسجد میں دیکھا تو کیا شکر خدا. ماشاء اللہ میرا بچہ دین کی خدمت میں ہے، ماشاء اللہ میرا بچہ دین کی خدمت میں. درود پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے بھی عشق آل مصطفیٰ قسمت میں، دل میں ہے بغض علی
خلد بھی ہے مسلمان سوچ تو اس قدر غفلت میں ہے مسلمان سوچ تو اس قدر غفلت میں ہے بطور خاص یا امام عصر کرتے ہیں یا امام عصر کرتے ہیں دعا یہ آج ہم یا امام عصر کرتے ہیں دعا یہ آج ہم کربلا ہر شیعہ جائے رہتا جو بھارت میں کربلا ہر شیعہ جائے رہتا جو بھارت میں ہے اور ایک درود پڑھے گا صلی اللہ محمد وآل محمد نور جو پھیلا ہے نور جو پھیلا ہے ہر سو دے رہا ہے یہ صدا نور جو پھیلا ہے ہر سو دے رہا ہے یہ صدا صورت و سیرت نبی کی آخری حجت میں ہے صورت و سیرت نبی کی آخری حجت میں ہے اور مختم رہتی ہے دین حق کو نہیں کاظم بجز اسلام کے دین حق کوئی نہیں کاظم بجز اسلام کے میں نہیں کہتا یہ تو قرآن کی آیت میں ہے میں نہیں کہتا یہ تو قرآن کی آیت میں ہے پاک دینت ہے میری پاکیزگی نیت سبحان اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل ان کے مسائل اور ان کے مسائل اہل بیت کے فضائل تشریف لے آئے ہیں جب سے تشریف لاتے ہیں دو چار بند جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں اور سماعت فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد زینب عظیم باپ کی بیٹی عظیم زینب عظیم باپ کی بیٹی عظیم ہے زینب فہیم ہی نہیں فہم سلیم زینب فہیم ہی نہیں فہم سلیم ہے زینب نقیب علم علیم و حکیم ہے زینب خطاب عارف ذات کریم ہے زینب خطاب عارف ذات کریم ہے زینب لقب ہے عدل خدا کے گواہ کا زینب ہے نعرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ زینب محمد وآل محمد
اسیر ہو کے جدھر بے ردا گئی، زینب اسیر ہو کے جدھر بے ردا گئی، زینب کے ساتھ ساتھ خدا کی رضا گئی، زینب یزیدیت کے پرچے اڑا گئی، زینب علی کے نام کا ڈنکا بجا گئی، زینب نے فاطمہ کا دوبالا حشم کیا، زینب نے فتح قلعہ ظلم و ستم کیا، زینب نے فاطمہ کا دوبالا حشم کیا، زینب نے فتح قلعہ ظلم و ستم کیا، اور زینب کا آج مملکت غم پر راج ہے، زینب کا آج مملکت غم پر راج ہے، زینب حسینیوں کے لیے سر کا تاج ہے، زینب یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے، زینب محمد عربی کا مزاج ہے، زینب محمد عربی کا مزاج ہے، زینب کلیم بھی ہے، علی کا کلام بھی، زینب ہے عورتوں میں نبی بھی امام بھی، زینب کلیم بھی ہے، علی کا کلام بھی، زینب ہے عورتوں میں نبی بھی امام بھی۔ زینب وہ باب ہے کہ مدینے کو ناز ہے، زینب وہ ناخدا کہ سکینے کو ناز ہے، زینب ہے وہ حیات کہ جینے کو ناز ہے، زینب وہ بندگی کہ قرینے کو ناز ہے، زینب وہ بندگی کہ قرینے کو ناز ہے، زینب اسیر ہو کے بھی بااختیار، زینب اسیر ہو کے بھی بااختیار ہے، زینب جہاد میں بھی تہجد گزار ہے، زینب جہاد میں بھی تہجد گزار ہے، زینب ہوئی ہے خلق بڑے کام کے، زینب ہوئی ہے خلق بڑے کام کے لیے، زینب ہے روح پیکر اسلام، زینب ہے انقلاب خوش انجام کی، اور زینب ہے آفتاب سحر شام کے لیے، زینب ہے آفتاب سحر شام کے لیے، زینب کے نور ہی سے مکمل ہے نور بھی، زینب کے فیض ہی سے ہے قائم ظہور بھی، زینب کے فیض ہی سے ہے قائم ظہور بھی، زینب کمال صانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب معال کار صداقت کا نام ہے، اور زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب نام عزم رسالت معاب کا، زینب نام دبدبۂ خلق کا، ضرور پڑھیں آپ زینب نام عزم رسالت معاب کا، اور زینب ہے نام دبدبۂ خلق کا، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقا ہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے نام دین کی اصل اصول، زینب ہے نام دین کی اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، دور کا صلی اللہ محمد و آل محمد، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کا نور ہے،
زینب سوات عزم میں امام حسین ہے، زینب سوات عزم امام حسین ہے، اور زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے اور زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين المبارك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلى صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج یہ خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور اس سے پہلے کی مجالس میں کچھ باتیں اور کچھ سیرت جناب زہر السلام علیہ کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کی اور ان کے اس خمسہ مجالس کا عنوان کی زینب کبریٰ فاطمہ شان ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے ساتھ گرامی، آپ کے کارنامے، آپ کی قربانیاں اس سلسلے میں اس لیے مسلسل صلاۃ محمد علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جن کے القاب میں ایک لقب ہے ثانی زہرا، یعنی دوسری زہرا، یعنی طہارت میں، عفت میں، پاکیزگی میں، اعمال میں، کردار میں، قربانیوں۔ یقیناً زہرا کے بعد کوئی دوسری خاتون نہ ہو اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اسی کردار کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں، تو اس لیے آپ کو ثانی زہرا سلام اللہ علیہ یعنی ثانی زہرا کا لقب ملا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور اسلام میں یعنی خواتین میں ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں اور دوسرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بخاری اور مسلم میں روایات موجود ہیں کہ آپ نے 4 خط زمین پر کھینچے، اور روایت جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ 4 خط زمین پر کھینچے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کمولا من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے افراد کامل ہوئے، کامل ایمان ہوئے، اسلام کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بہت سے افراد مردوں میں مکمل ہوئے۔ کیا وہ بات سمجھ میں آتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت مردوں میں ہے، رسالت مردوں میں ہے، امامت مردوں کے لیے ہے، صنف نازک سے کسی منصب الہی کا کوئی تعلق نہیں رہا، تو لامحالہ جو نبی جس زمانے میں ہوگا وہ مکمل ہوگا، اس میں تو کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ رسول جس زمانے میں بھی رسالت پہ فائز ہوگا وہ مکمل ہوگا، امام جس زمانے میں بھی امامت کے منصب پہ فائز ہوگا وہ مکمل ہوگا۔ تو اس لیے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے، کامل الایمان ہوئے، لیکن عورتوں میں یہ سلسلہ نہیں نظر آتا۔ فرماتے کہ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئی إِلَّا 4، مگر یہ کہ 4۔ اور فرمائیے انکار کے بعد اگر یہ اللہ آ جائے لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں، تو وہ نفی جو ہے نا اس نفی کو اس بات میں بدل دیتا۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ لم یکمل من النساء الا 4، عورتوں میں سے جو ہے صرف اور صرف 4 عورتیں ایمان میں کامل ہوئی۔ ان 4 میں نام بتائے آپ نے، آسیہ بنت مزاحم، جناب آسیہ کے والد کا نام تھا مزاحم، تو اس لیے ان کو آسیہ بنت مزاحم، اور کبھی کبھی تاریخ لکھتی آسیہ زوجت فرعون، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر کہیں پڑھیں مطالعہ کریں تو اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ آیا یہ 2 خواتین ہیں، نہیں، ایک ہی خاتون ہے، کبھی باپ کے ذریعے ان کو پکارا جاتا، کبھی شوہر کے ذریعے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے آسیہ بنت مزاحم، مریم ابنت عمران، مریم کے والد جناب عمران تھے، مریم ابنت عمران، وہ خدیجہ بنت خویلد، جناب خدیجہ کے والد خویلد تھے، تو کہا کہ خود خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، یعنی یہ 4 خواتین میں کامل الایمان قرار پائیں۔ اور اس کے بعد اب یہ بخاری اور مسلم کا نہیں، یہ دوسری جو کتابیں ہیں اس میں آگے روایت کا جملہ یہ ہے، دوسری کتابوں کے اندر اہل سنت کی، اس میں روایت کا جملہ یہ ہے وَأَفْضَلُهُنَّ فاطمہ، اور ہمارے یعنی 4 جو ہے وہ ایمان میں کامل قرار پائیں، اور ان 4 میں بھی سب سے بہتر ہیں جناب فاطمہ زہرا صاحب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب 2 خواتین کا تعلق جو ہے وہ امم سابقہ سے ہے، پہلی امتوں سے ہے۔ جناب آسیہ کا تعلق جو ہے وہ پہلی امت سے ہے، فرعون یعنی جناب موسیٰ کی امت سے ہے، اور جناب جو ہے وہ مریم سلام اللہ علیہ کا تعلق وہ بھی بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ تو لہٰذا اب 2 خواتین کا تعلق اسلام سے، ایک ہیں خدیجہ بنت خویلد اور دوسرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن 2 خواتین کا تعلق اسلام سے ہے، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ جس کو افضل قرار دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، تو یقیناً جناب زہرا کے کردار، ان کی صفات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے اندر جو خدا نے اسرار ودیت فرمائے ہیں، ان اسرار کی بنیاد پر ان باقی 3 خواتین پر جناب زہرا کو افضلیت ملی۔
جناب زہرا کو افضلیت ملی. تو جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان تین سے افضل ہیں تو پھر ایک بات اور آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر ائمہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ جو ہے ثانی زہرا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثانی زہرا ہے وہ بھی اسی کردار کی مالک ہوگی، انہی فضائل کی مالک ہوگی، وہی مناقب کی مالک ہوگی، وہی کمالات اور وہی راز اس کے اندر بھی پوشیدہ ہوں گے جو جناب زہرا کے اندر تھے. اور جس طرح جناب زہرا ان تین خواتین سے افضل ہیں اسی طرح جناب زینب کبریٰ بھی لا محالہ. صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تو ایک طرف ثانی زہرا کا لقب پایا، محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی ثانی زہرا کا لقب پایا. اور اب ایک حدیث اور جلدی سے میں آپ کی فضیلت میں سنا دوں. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نواسی کے مستقبل پہ نظر کی اور اس کی قربانیوں پہ اور اس کی عظیم جو ہے وہ خدمات پہ اور اسلام کے لیے جو عظیم قربانیاں ان پہ جب نظر کی تو یہ فرمایا ہذہ شبیہۃ خدیجہ. یہ حدیث موجود ہے ہمارے. ہذہ شبیہۃ خدیجہ، یہ خدیجہ کی شبیہ ہے. یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خدیجہ کی شبیہ ہیں. ایک طرف ثانی زہرا ہیں، دوسری طرف شبیہ خدیجہ ہیں. یعنی زہرا کی قربانیاں دیکھنی ہیں تو زینب میں دیکھو، خدیجہ کی قربانیاں دیکھنی ہیں تو زینب میں دیکھو. یا یوں کہیے کہ زہرا کی قربانیوں کو بچانے والی بھی زینب ہیں اور خدیجہ کی قربانیوں کو باقی رکھنے والی بھی تو یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. آئیے اب میں ذرا ایک دوسرے بات میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے چلتا ہوں. آپ غور فرمائیے گا کہ نبی کریم کی زندگی ہی سے اسلام کے اندر دو تحریکیں چل رہی تھیں. ایک تحریک وہ تھی جسے ہم الہی تحریک کہہ سکتے ہیں، الہی مشن. اور وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، نبی کریم کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے. اور دوسری تحریک وہی کلمہ گویوں کے اندر، اور وہ کلمہ گو بھی وہ کہ جن کا بڑا محترم لقب ہے امت کے اندر، صحابہ کرام ہی میں بالکل ابتدائی دور میں نفاق کی تحریک بھی شروع ہو گئی. نفاق کی تحریک وہیں سے شروع ہو گئی. منافق کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے مسلم ہو. اگر وہ مسلم نہ ہوگا تو منافق کہاں سے ہوگا؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. منافق تو کہتے ہیں مسلم اور فرمانے. تو اب وہاں سے ایک نفاق کی تحریک شروع ہو گئی. جہاں سورہ مومنون نازل ہوا قرآن کے اندر، جہاں سورہ مومنون نازل ہوا قرآن میں، وہیں سورہ منافقون بھی نازل ہوا قرآن میں. تو بھائی یہ دونوں قرآن کے سورے نبی کریم ہی پر نازل ہوئے نا. قرآن تو حضور پاک ہی کے قلب مبارک میں نازل ہوا. تو لا محالہ وہاں مومنین بھی تھے اور وہاں منافقین بھی تھے. اچھا دونوں تھے صحابہ کے درمیان ہی، صحابہ کے باہر کی بات نہیں ہے. نبی کے اطراف میں رہنے والوں میں منافقین بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں. تو بھائی یہ سلسلہ تو جب سے اسلام شروع ہوا وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جہاں مومن ہوں گے وہیں منافق ہوں گے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. جہاں مومنین ہوں گے وہیں منافقین ہوں گے. اب مومنین وہ ہوں گے جو اسلام کو اور امت کی نجات کے لیے کام کریں گے. مومنین وہ ہوں گے جو حکم الہی کے مطابق عمل کریں گے. اور منافقین وہ ہوں گے جو کفر کو چھپائے رہیں گے اور اسلام کا اظہار کرتے رہیں گے. یہی تو نفاق ہے کہ کفر کو چھپا دیا جائے اور اسلام کا اظہار کر دیا جائے، جبکہ ان کا دل کفر کی طرف مائل ہے. ان کا دل کفر کی طرف مائل ہے. تو عزیزان گرامی اب یہ منافقین کی جو ایک تحریک چلی، صلاۃ پڑھیں محمد والے. تو عزیزان گرامی اب جو یہ نفاق کی تحریک چلی
تو اس تحریک میں یوں سمجھیے کہ بدر کے زمانے سے لے کر کے یہ نفاق کی تحریک ہمارے سامنے کھل کر گیا. حتیٰ جنگ احد میں جو لشکر اسلام کا جو صحابہ کرام مسلمان نبی کی قیادت میں جنگ احد کے لیے نکلے تھے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ منافقین، ان کو جو ہے انہوں نے آنے نہیں دیا. منافقین جنگ میں شرکت نہیں ہونے دی، جیسے ابی سلول تھا، صحیح ہے نا. تو اس طرح کے لوگوں نے ہمیشہ ان مسلمانوں کو روک کر کے رکھا. اچھا، یہ تحریک آہستہ آہستہ جیسے اسلام میں مومنین کا اضافہ ہوتا گیا، صاحبان ایمان کا اضافہ ہو گیا، ویسے ویسے منافقین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اس میں کمی نہیں ہوئی. اور کیجیے ذرا، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا نبی کے زمانے میں کہ جس وقت جو ہے نفاق کی تحریک ختم ہو گئی ہو اور یہ کہا جا سکے کہ اب کوئی صحابی منافق نہیں رہا. حتیٰ کہ نفاق کی تحریک ابتدا میں تو یہ تھی کہ ہم نبی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم نبی کی جنگوں میں مدد نہیں کریں گے، ہم در پردہ کفار کے ساتھ مل کر کے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. تحریک یہ یہاں تک چل رہی تھی. لیکن جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جا رہا ویسے ویسے یہ منافقین قوی ہوتے گئے. حتیٰ قوت یہاں تک پہنچ گئی کہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے، غزوہ تبوک، جس میں خود حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جوانوں کے لیے اور اپنے جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو غزوہ، جہاں بھی لفظ آئے گا نا جنگ کے ساتھ غزوہ، تو غزوے سے مراد یہ ہے کہ جس جنگ میں، جس جہاد میں خود نبی کریم بذات خود شریک ہوئے، اسے غزوہ کہتے ہیں. اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس میں حضور پاک نہیں گئے بلکہ کسی کو قائد لشکر بنا کے، امیر لشکر بنا کر کے بھیج دیا، اسے سریہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے تاکہ پڑھتے وقت یاد رہے کہ اگر کسی جنگ کے سامنے لکھا غزوہ تو سمجھ لیجئے نبی اس میں تھے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. چاہے وہاں ذکر رسول کرام ہو، رسول اکرم کا ذکر وہاں ہو، شرکت کا یا نہ ہو، ضروری نہیں کہ راوی جو ہے شرکت کا ذکر کرے. اگر کہہ دیا غزوہ احد تو اس کا مطلب نبی تھے، غزوہ بدر، غزوہ خندق، اس کا مطلب نبی کریم وہاں موجود، اس جنگ میں موجود تھے. تو عزیزان گرامی، اب یہ تحریک جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی. جنگ غزوہ تبوک کے اندر ہمیں کچھ ایسا نظر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جس وقت حضور پاک اس غزوے سے واپس آنے لگے اور پہاڑی کے اس درے سے گزرنا تھا راستے تک پہنچنے کے لیے، کہ جو درہ بڑا خطرناک تھا پہاڑ کے اوپر، وہاں سے گزرنا تھا. تو حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میرے گزرنے سے پہلے، جب تک میری سواری وہاں سے نہ گزر جائے، کیونکہ وہاں اتنی ہی جگہ تھی کہ کوئی ایک اونٹ گزر سکے، جب تک میری سواری جو ہے وہاں سے نہ گزر جائے وہاں کوئی بھی مسلمان نہ جائے، کسی مسلمان کو وہاں نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پہلے سے کچھ منافقین نے اس جگہ پہ جا کر کے ڈیرا ڈال دیا، اپنی سواریوں کو کھڑا کر دیا، اور وہ چاہتے یہ تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی حضور پاک کی سواری یہاں سے گزرے بس ہم اس سواری کو جو ہے ذرا سا کچھ ادھر ادھر کریں اور نبی کریم جو ہے وہ کھائی میں گر جائیں اور نبی کی وفات ہو جائے، اور جو ہمارا مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اب عزیزان گرامی، جناب حذیفہ یمانی جو صحابی رسول اسلام، وہ نبی کریم کے اونٹ کی معیار پکڑا کرتے تھے اور آگے آگے چلا کرتے تھے. اور یہاں تو بالخصوص کیونکہ ایک ایسے سخت مرحلے سے گزرنا تھا سواری کو، تو لہذا وہ آگے آگے تھے. اچانک سے اس سے پہلے کہ منافقین کسی طرح کی کوئی حرکت انجام دیتے، خداوند عالم نے ایک بجلی چمکا، ایک نور چمکا. اب جو نور چمکا تو سب نے دیکھا، حذیفہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہوئے. وہ سمجھ رہے تھے اندھیرا ہے، اندھیرے میں تو کوئی نظر آئے گا نہیں، ہم پہچانے نہیں جائیں گے. لیکن خدا نے نور چمکایا. یہ سارے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، سارے مورخین لکھ رہے ہیں کہ جی نور چمکا. جیسے ہی نور چمکا تو انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کی کوشش کی، ادھر ادھر ہوئے. تو حذیفہ نے کچھ کو دیکھا، یعنی ایک شکلوں کو پہچانا نہیں، دیکھ ضرور لیا
یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں کچھ لوگ تھے دیکھ لیے گئے. تو ایک مرتبہ جناب حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے جو آپ کے منع فرمانے کے باوجود یہاں پہلے سے پہنچ گئے, یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا منافقین ہیں جو مجھے جو ہے وہ قتل کر دینا چاہتے, اس لیے خداوند عالم نے میری حفاظت کے لیے بجلی چمکائی, یہ نور چمکایا. تو عزیزان گرامی اب جناب حذیفہ سے نبی کریم نے فرمایا حذیفہ جب تک میں زندہ رہوں, جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم کسی کا نام جو ہے کسی کو نہ بتانا. خدا کی قسم کتنا کریم رسول ہے, اور کتنا کریم ہے نبی ہمارا کہ جن کے بارے میں جانتے کہ میری جان لینا چاہتے ہیں ان کو بھی امت میں جو ہے وہ ذلیل کرنا نہیں چاہتے. آخر حد تک کوشش ہے کہ شاید کسی مرحلے میں آ کر کے یہ اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیں اور اسلام اس کے دن کے دلوں میں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بات تو جو تھے وہاں ان کو تو پتا چل گئی نا, وہ تو سب پریشان تھے کہ یہ ہو کیا گیا, وہ سب پریشان تھے. اب جناب حذیفہ ہمیشہ ذرا غور فرمائیے, جناب حذیفہ جو ہے وہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے, حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضرت علی کی بیعت کے 40 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا. بعض مورخین نے لکھا 40 دن کے بعد. لیکن چونکہ آپ جو ہیں اس وقت مدینے میں نہیں تھے, جناب حذیفہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے جب حضرت علی کی بیعت ہوئی, تو کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی کہ جیسے ہی حذیفہ کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا, خلیفہ بنایا ہے اور علی کی بیعت کر لی ہے, تو مسجد میں آئے دوڑے ہوئے, اور مسجد میں آنے کے بعد ایک ہاتھ اپنا دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کے مسلمانوں کو گواہ بنایا, اے مسلمانوں گواہ رہنا کیونکہ میں وہاں موجود نہیں ہوں جہاں علی کی بیعت کی گئی, لہٰذا میں اپنے ہاتھ پہ علی کے لیے بیعت کر رہا ہوں. یعنی ایک رمزی طور پر سے کہ میں علی کی بیعت کر رہا ہوں, میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں, میں علی کو نبی کا جانشین مانتا ہوں. تو عزیزان گرامی حذیفہ یہ تھے. اب حذیفہ مخلصین میں سے تھے. اچھا مستجاب الدعوات بھی تھے نا, اسرار نبی کے جاننے والے بھی تھے, جی اسرار نبی کے جاننے والے بھی تھے. سر نبی انہی کو وصیت کیا تھا نبی نے کہ نام بھی بتا دیے تھے کون کون ہیں. تو عزیزان گرامی اب بعض روایات یہ کہتی کہ ایک صاحب بار بار پوچھا کرتے تھے, ایک صاحب یہ کہا کرتے تھے حذیفہ آپ جو ہے وہ مستجاب الدعا ہیں تو میرے حق میں دعا کیا کیجیے. تو جناب حذیفہ نے فرمایا میں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر آپ ان میں سے ہیں تو ہو جائے میں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, تو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت صحیح ہے نا, میں مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ہو جائے گی اگر مومنین میں سے. تو ایک مرتبہ برداشت نہیں ہوا کہ کہیں ان کو پتا تو نہیں, ٹھیک ہے نا, کہتے کہ چور کی ڈاٹی کا دل کا. بھائی جب آپ تھے ہی نہیں تو آپ پریشان ہیں کیوں؟ جب آپ نہیں تھے اس تحریک میں نبی کے خلاف تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو ایک روز پوچھ ہی لیا. اچھا حذیفہ یہ بتاؤ جن لوگوں کے نام غزوہ تبوک میں آپ کو نبی کریم نے بتائے تھے کیا ان میں میرا نام بھی تھا؟ تو حذیفہ نے کہا کیا کروں بتا تو دیتا, نبی نے منع فرمایا. صحابہ محمد والے جو میں یہ بیچ کی کڑیاں تھی جنہیں میں لے جانا چاہتا ہوں کہیں آپ کو ایک مقام تک, تو یہ نفاق کی ایک تحریک چلتی رہی. اچھا ذرا پوچھئے کسی سے کہ جی ہمارے اوپر تو بہت آسان ہے یہ الزام لگانا, یہ تہمت لگا دینا کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں اور صحابہ پہ سب کو شتم کرتے ہیں, اور صحابہ پہ سب کو شتم کرتے ہیں, صحابہ پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر چلیے 1400 سال کے بعد مسلمان گناہگار ایک مومن کسی صحابی پہ لعنت کرے تو اس کا حکم آپ کے یہاں بتائیے بھائی کیا ہے؟ تو اس کا حکم ہے کہ وہ کافر ہو گیا, وہ مشرک ہو گیا. اور اگر صحابی پہ لعنت کرے بھائی, اگر صحابی پہ لعنت کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟
وہ لعنت کر کے بھی صحابی رہتا، اور کیجیے گا صحابی پہ لعنت کر رہا اور وہ پھر بھی صحابی ہے، ٹھیک نا؟ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ کہتے ہیں صحابہ کے بولنے میں، صحابہ کے سلسلے میں بولنے سے ہمیں نبی کریم نے منع فرمایا کہ ان کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اچھا، نبی کریم نے تمہیں اللہ کے خلاف بولنے کی اجازت دی تھی؟ چلیے صحابہ کے خلاف بولنے سے منع فرمایا تھا، تو کیا اللہ کے خلاف بولنے کی اجازت دی تھی؟ صحابی تو اتنے پیارے ہو گئے اور تم نے خدا کے پیر تک کو جہنم میں ڈلوا دیا۔ صلوات ہے محمد علیہ محمد۔ ان کے خلاف بھی بول نہیں سکتے، ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ جو تحریک ہے، اب ذرا غور کیجیے کہ اور جب یہ مضبوط ہوئی منافقین کی جو ایک جماعت، یہ اور مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس کے اندر باقاعدہ گروہ بن گئے، گروہ بن گئے۔ اچھا، لامحالہ کیونکہ منافقین نبی کریم کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، تو جو نبی کے ساتھ ہوگا اس کے بھی خلاف ہوں گے۔ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو نبی کے ساتھ رہے گا، قرآن کے ساتھ رہے گا، جو اسلام کے ساتھ رہے گا، جو اللہ کے ساتھ رہے گا، تو منافق اس کے بھی خلاف رہے گا۔ کیوں؟ ہدف میں یہ جو مخالفت ذات کی نہیں ہے، یہ ہدف کی ہے کہ ان کا ہدف کچھ اور ہے اور حضور پاک کا ہدف، اب جو نبی کے ساتھ ہے منافقین اس کے خلاف ہیں، جو نبی کے ساتھ ہے منافقین اس کے خلاف ہیں۔ اب نبی کے ساتھ سب سے زیادہ کون ہے جو ہر موقع پہ، ہر محل پہ نبی کے ساتھ نظر آتا؟ جی، حضر میں بھی نبی کے ساتھ، سفر میں بھی نبی کے ساتھ، میدان میں بھی نبی کے ساتھ، صلح میں بھی نبی کے ساتھ، ہر جگہ نبی کے ساتھ، گھر میں بھی نبی کے ساتھ۔ تو وہ ایک ہی ذات گرامی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جیسے منافقین نبی کے خلاف ہیں، ویسے منافقین علی کے خلاف۔ اچھا، علی کے ذاتی دشمن ہیں منافقین؟ جی، ذاتی دشمن ہے نہیں، ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہدف سے دشمنی ہے کہ یہ نبی کے اور اللہ کے ہدف کو آگے بڑھا رہے۔ تو دشمنی نبی کریم کے اہداف سے ہے کہ اسلام آگے نہ بڑھے، اور جو بھی اسلام کو آگے بڑھائے گا اسی سے منافقین کی دشمنی ہوگی۔ تو دشمن ہے حضرت علی، اسی لیے نبی کریم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرما دیا تھا، ایک حدیث، کہ لا یبغضک الا منافق۔ اے علی، آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ جو منافق ہوگا، اور کیجیے گا ولا یحبک الا مومن، اور آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو مومن ہوگا، اور کیجیے گا۔ اس کا مطلب حضرت علی علیہ السلام کو اور محبت حضرت علی کو حد فاصل بنا دیا نفاق اور ایمان کے درمیان۔ صلوات ہے محمد علیہ محمد۔ جہاں بغض علی ثابت ہو جائے وہاں سمجھ لو نفاق ہے، جہاں حب علی نظر آئے وہاں سمجھ لو ایمان ہے۔ صلوات ہے محمد علیہ محمد۔ اتنی مضبوط ہوئی کہ جب شام فتح ہوا، جس کے لیے میں لے کے آنا چاہ رہا تھا، جب شام فتح ہوا تو اسی زمانے میں کیونکہ مرحلہ خلافت دوم میں فتوحات کافی ہوئی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑے فاتح کون ہیں، لیکن اس پہ علامہ کوثر نیازی صاحب نے، مولانا کوثر نیازی صاحب نے ایک اچھا جملہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں علی کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی، جی خلافت مولا کائنات میں فتوحات نہیں ہوئی، اور علی کا فتوحات اسلامیہ میں کوئی جو ہے کردار نہیں ہے۔ میں انہی علماء سے، وہ کہتے ہیں میں انہی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں علی کا کوئی کردار نہیں ہے، کہ اگر کسی بنیاد رکھنے والے نے، نیو رکھنے والے نے نیو رکھی ہوتی تو کیا بلڈنگ تیار ہو جاتی؟ اگر بنیاد رکھنے والے نے بنیاد نہ رکھی ہوتی تو کیا آپ اس پہ عمارت تیار کر لیتے؟ جی، تو ضروری پہلے بنیاد تو رکھی جائے، عمارت تو بعد میں تعمیر ہوگی۔ کہ اگر علی کی تلوار بدر و احد اور خندق میں نہ چلی ہوتی تو کیا بعد کی فتوحات ہو سکتی تھی؟ جی، تو جب پہلے ہی اسلام جو ہے آگے نہ بڑھا ہوتا، اور وہ کس سے بڑھا؟ حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو المختصر یہ کہ اب یہ تحریک شام تک پہنچی، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جب یہ شام پہنچی ہے تحریک، تو شام فتح ہوا تقریباً 17 یا 18 ہجری، 17 یا 18 ہجری
شام فتح ہوا. اس میں جو کمانڈر بنا کر کے بھیجے گئے اس زمانے میں، اچھا ایک بات اور جلدی سے عرض کر دوں، اور یہ بات عام طور پہ ممبروں پہ نہیں ہو پاتی ہے جبکہ تاریخ کی حقیقت ہے اور ایک کڑوی حقیقت ہے. کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک نبی کے زمانے میں جو تمام جنگوں کا علمدار رہا، تمام جنگوں میں امیر بنایا گیا، سردار بنایا گیا، جی وہ نبی کے بعد کسی جنگ میں ایک سپاہی کے طور پہ بھی کیوں نہیں رکھا گیا؟ جو ہر جنگ کا علمدار، جو ہر جنگ میں سردار تھے نا، ساری جنگیں جس نے فتح کی تھی، وہ فتوحات خلافت دوم میں ایک سپاہی کی حیثیت سے فوج میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی، اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ علی کی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں کے ساتھ، تو آپ یہ بھی تو سوال کیجئے نا، سوال کیجئے، پوچھئے اس سے کہ بھئی حضرت علی جو سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے اسلام کے محافظ، ساری جنگیں انہوں نے فتح کی تھی، لیکن خلافت دوم میں اور خلافت سوم میں علی کو ایک سپاہی نہیں بنایا گیا، فوج میں نہیں رکھا گیا. کمانڈر بنانا تو بہت دور کی بات ہے، فوج میں نہیں رکھا گیا. ہمارے اور یقین جانیے کہ مورخین بنو امیہ، مورخین بنو عباس الزام لگا دیتے، وہ تو تلاش میں رہتے ہیں کچھ مل جائے آل علی کے خلاف، کچھ مل جائے حضرت علی کے خلاف، لیکن یہ کہ وہ الزام لگا دیتے اگر جو ہے وہ اس کے بعد یعنی فتوحات اسلامیہ کے بعد اگر جنگیں نہ ہوئی ہوتی، فرمائیں اگر جنگیں نہ ہوئی ہوتی حضرت علی کے زمانے خلافت میں، تو الزام لگا دیا جاتا علی فنون جنگ بھول گئے تھے، علی جو ہے گھر میں بیٹھ گئے تھے، نعوذ باللہ بزدل ہو گئے تھے، اب ان میں قوت بازو نہ رہی تھی، لڑنے کا حوصلہ نہ رہا تھا. لیکن خدا نے کہا کہ ہم اس بزدلی کے الزام کو نہیں آنے دیں گے. جیسے علی 24 سال میں بدر میں لڑتے ہیں، احد میں لڑتے ہیں، خندق میں لڑتے ہیں، ویسے ہی 60 سال کی عمر میں صفین لڑیں گے، ویسے ہی جمل لڑیں گے، ویسے ہی نہروان لڑیں گے. علی جو ہے وہ فنون جنگ نہیں جانتے تھے یا بھول گئے یا اس طرح کے الزام نہ آ سکے. تو بعد میں جو جنگیں ہوئی ان میں بھی تو علی لڑے یا نہیں لڑے؟ جی تو علی کی بہادری، علی کی شجاعت تو آخری وقت تک جو ہے وہ ثابت ہے. تو پھر کیوں کسی فوج میں نہیں رکھا گیا؟ جی نئے نئے کمانڈر آئے، نئے نئے کمانڈر ہے نا، جن کو یہ پتا نہیں تھا کہ تلوار اٹھانی کہاں چاہیے، چلانی کہاں چاہیے. جس نے صحابی رسول مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا صرف ان کے بیوی کے حسن و جمال کے لیے، اس کو سیف اللہ کا خطاب مل گیا. سیف اللہ، ہم تمہارے دیے ہوئے خطاب جہاں جہاں نظر آتے وہ ایسے ہی لوگوں کو ملتے ہیں کہ جن کے کردار میں کوئی کشش نہیں ہوتی. صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، اب یہ تحریک وہ ابو عبیدہ جراح، ابو عبیدہ ابن جراح اور یزید ابن ابی سفیان اور معاویہ ابن ابی سفیان، یہ لوگ سب اس میں فوج میں شامل کیے گئے اور ابو عبیدہ جراح کی قیادت میں شام فتح ہوا. شام فتح ہوا، اور جب شام فتح ہوا تو شام کا پہلا گورنر بنایا گیا یزید ابن ابی سفیان. ابو سفیان کا بیٹا یزید جو امیر شام کا بڑا بھائی تھا، اسے جو ہے شام کا گورنر بنایا. اچھا جب یہ گورنر بنا تو 2.5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد چھوٹے بھائی کو بنو امیہ کو خوش رکھنے کے لیے امیر شام کو شام کا گورنر بنا دیا. اچھا جتنے بھی شہر تھے، چاہے وہ خلافت اولیٰ میں رہے ہوں یا خلافت دوم میں رہے ہوں، سارے شہروں کے گورنر تبدیل ہوتے رہے. اور فرمائیے گا ذرا جی، سارے شہروں کے گورنر تبدیل ہوتے رہے. کوفے کا گورنر ہر 2 سال پہ، 5 سال پہ، 4 سال پہ بدلتا رہا. طائف کا گورنر بدلتا رہا، بصرے کا گورنر بدل گیا، مصر کے گورنر بدل گئے، سارے شہروں کے گورنر چینج ہو گئے. لیکن شام کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی 20 سال تک ان حکومتوں نے نہیں کی. اور کیجیے نا رفعت ہے محمد والے محمد. 20 سال تک مسلسل کسی طرح کی کوئی تبدیلی حکومت میں شام میں نہیں ہونے دی. کیوں؟
امت جو ہے وہ جسے کہا جائے ہماری اسکیم کو پورا نہ کرتے ہوئے اپنے ارادوں پہ چلنے لگی. صحیح نا؟ کیوں؟ تیسری خلافت کے بعد اچانک سے ایسا ہوا، اتفاقیہ تھا یہ، اگر یہ قتل نہ ہوتا تو خلیفہ علی نہیں ہوتے. خلافت حضرت علی تک نہ پہنچتی. وہ تو کچھ ایسا ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا کہ اب یہ منافقین اپنی طرف سے کسی کو بنا پاتے. اچانک وہ جو ہے قتل ہو گیا. جب قتل ہو گیا تو ساری امت جو ہے وہ متوجہ ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کی طرف، ورنہ حضرت علی کا نمبر چوتھا بھی تھا نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ تو مشیت الہی تھی کہ اس حکومت اسلامیہ میں علی جیسا حاکم آنا چاہیے تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ اسلام کس طرح کا حاکم چاہتا ہے، کیسی حکومت چاہتا ہے. اور یاد رکھیے اگر حکمران اسلامی میں علی کی حکومت کو نکال دو تو ظلم و جور ملے گا، عدل و انصاف کہیں نظر نہیں آئے گا. صلوات ہے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی ابھی اتنی مضبوط حکومت بنا دی گئی شام کے اندر کہ کبھی گورنر کو چینج نہیں کیا، تبدیل. ایسے مواقع بھی آئے کہ گورنر چینج ہو جانا چاہیے. فرمائیے گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ تبری میں موجود ہے. ایسے مواقع بھی آئے کہ گورنر کو چینج کرنے کا ایک موقع بھی ملا لیکن نہیں کیا گیا. جب خلیفہ دوم شام کے سفر کے لیے نکلا تو ایک مرتبہ پورے جاہو حشم کے ساتھ، قیصر و کسریٰ کے ساتھ امیر شام استقبال کے لیے آگے بڑھا تو خود جو ہے خلیفہ دوم نے یہ جملے کہے، اے امیر شام تم تو اسلام کے قیصر و کسریٰ ہو گئے. یعنی شان و شوکت دیکھ کر کے کہ اتنے خدام ساتھ میں، اتنا جاہو حشم جیسے کوئی بادشاہ رہا ہو، تو کہا تم تو اسلام کے قیصر و کسریٰ ہو گئے. جیسے کسریٰ کی حکومت ہوتی، جیسے جو قیصر کی حکومت ہوتی. یہ جملہ تو طنز میں کہا لیکن اس کے باوجود بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اسلام کو پامال کر رہا ہے، سنت اسلامیہ کو پامال کر رہا، اس کے باوجود اسے گورنری سے نہیں ہٹایا. تو 20 سال مسلسل. کیوں؟ منافقین جانتے تھے کہ اگر کبھی بنی ہاشم کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی، مکے میں قائم ہو گئی، اتفاقی طور پہ اگر ہو گئی تو کوئی مرکز ایسا ہو کہ جو اس حکومت کے مقابلے میں کھڑا رہے. کوئی مرکز ایسا ہو، لہذا ایک مرکز اہل مدینہ کے خلاف بنا دیا، شام کو ایک مرکز بنا دیا جی. ورنہ جب سارے اہل مدینہ نے حضرت علی کی بیعت کر، اجماع کسی خلافت پہ ہوا ہی نہیں سوائے حضرت علی کے. صلوات ہے محمد والے محمد. اجماع ہوا ہی نہیں، اجماع کسی خلافت پہ نہیں ہوا. اجماع امت تو صرف حضرت علی کی خلافت پہ ہوا. کیوں؟ پہلے خلیفہ کو 2 نے بیعت کر کے بنایا، دوسرے خلیفہ کو پہلے نے نامزد کر دیا، تیسرے خلیفہ کو 6 نے بنایا. تو اجماع کہاں ہے؟ پھر کہہ رہے اجماع سے جو تو اجماع سے خلافت بنی کس کی سوائے حضرت علی کے جی. اگر آپ اجماع کو تسلیم کرتے تو مان لیجئے بس خلیفہ حضرت علی ہیں اجماع سے. صلوات ہے محمد والے محمد. اب یہ اتنا مضبوط مرکز شام کا بن گیا اور اسی مرکز سے منافقین کو پوری امید تھی کہ اگر بنی ہاشم یا حضرت علی تک کبھی حکومت اور خلافت پہنچ گئی تو ہمارے پاس جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مرکز موجود ہے. ایسی اطلاعات ملتی تھی خلیفہ وقت کو کہ امیر شام نے جو ہے وہ ٹوائلٹ کے جو بیٹھنے کا طریقہ وہ جو ہے وہ قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف پشت کرنے اس طرح سے بنوا دیے. شام کے اندر باقاعدہ سود لیتا تھا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا تھا. یہ علماء سنت روایات نقل کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا تھا. دربار کے اندر، دربار بھی یہیں سے شروع ہوا. پہلے دربار نہیں تھا، مسجد ہوا کرتی تھی ٹھیک نا. تو دربار بھی امیر شام نے شروع کیا، قصر افسر بنایا، جس کی وجہ سے جناب ابو ذر غفاری کو وہاں سے نکلوا دیا. انہوں نے اس کی مذمت کی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم جو ہے قصر تعمیر کر رہے ہو. اسلام میں یہ کب ہوا تھا؟ تو عزیزان گرامی دربار بنایا. کیوں؟ مسجد میں وہ سب نہیں ہو سکتا تھا جو دربار میں کیا جا سکتا. اور جب دربار بن گیا تو رقاصائیں آنے لگی.
रक्कासाएं आने लगी, डांस होने लगे, ये सब कुछ होने लगा। तो इस्लाम कितना चेंज कर दिया गया, और इन सारी इत्तलात के बावजूद भी उस गवर्नर को नहीं हटाया गया। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो मुनाफिकीन जो सदर इस्लाम से मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ा मरकज शाम को अहले निफाक का बना दिया, ताकि इस्लाम जो चाहता है वो इस्लाम कर ना सके। बस अज़ीज़ान गिरामी, अब इतनी मजबूत हुकूमत को उखाड़ करके फेंकना, ये कोई मामूली बात तो न थी। और इस हुकूमत के खिलाफ जो आ रहा है, जरा और सुनिएगा, मेरे मौला कभी शाम नहीं आए, हजरत अली अलैहिस्सलाम कभी शाम नहीं आए। कूफे और शाम का जो बॉर्डर था, रक्का, जो सिफ़ीन का मैदान है, तो वहां तक हजरत अली अलैहिस्सलाम का जंग सिफ़ीन में आना जो है वो साबित है। बाकी कभी शाम के किसी शहर में हजरत अली नहीं आए, ठीक ना। कभी शाम के अंदर इमाम हसन मुश्तबा नहीं आए, कभी दिमश्क नहीं आए हजरत इमाम हसन मुश्तबा, कभी हिमस नहीं आए, कभी जो है वो फोआ नहीं आए, कभी जो है वो दूसरे शहरों में नहीं आए, हलब नहीं आए, रक्का नहीं आए, ठीक। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाम नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम का कोई भी नुमाइंदा शाम आया ही नहीं। और हमारे इस्लाम का अभी तक कोई भी नुमाइंदा, हकीकी नुमाइंदा इस्लाम, हकीकी जानशीनी रसूल कोई आया ही नहीं शाम। तो शाम वालों तो जो दिल चाहे वो कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। शायद इसीलिए इमाम हुसैन ने इन बच्चों को और खवातीन को चुना था अपने साथ लेने के लिए, कि जहां तक अभी इस्लाम का पैगाम न पहुंच सका, जहां हम न जा सके, वहां मेरी बेटी ज़ैनब जाए और जाके शाम में इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी ये बेटियां काफी वक्त ले लिया आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता था ये फिक्र पहुंच जाए कि जहां शाम में कोई नुमाइंदा इस्लाम अभी तक नहीं पहुंच सका, जानशीन रसूल ना पहुंच सका, कोई खलीफा रसूल ना पहुंच सका, नहीं खलीफा, लिहाजा वहां कोई तो हो कि जो जाए और जाकर के इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाए। तो अली तो नहीं आ सकते थे, हसन तो नहीं आ सकते थे, हुसैन तो नहीं आ सकते थे। मैं एक मरतबा ये एहतमाम फरमाया कि मैं अपने साथ जो है इन बीवियों को लेकर के जाऊंगा, और फौजे यजीदी इस जाम में कि हम इन्हें गिरफ्तार करके कैदी और असीर बना के ले जा रहे, उन्हें क्या पता होगा कि ये असीर बन के नहीं जा रहे, भेजे जा रहे हैं। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनको हम देख रहे हैं, इस रास्ते को हमने हमवार किया है ताकि ये शाम तक पहुंच जाए। शाम में कोई जानता भी न था, और कीजिएगा कि आले मोहम्मद की हैसियत क्या है, उन्हें बताया नहीं गया था। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, 19 माह मुबारक रमजान को आपके सरे अब्बस पे ज़रबत लगी और 21 को आप शहीद हुए, तो रिवायात ये कहती, साहिब मरदुल ज़हब ने लिखा इस बात को, वो कहते हैं कि शाम में जब खबर शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम पहुंची, तो शाम की औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही थी, और वो ये कह रही थी, अली मस्जिद क्यों गए थे? अली मस्जिद क्या करने गए थे? क्योंकि खबर में ये था कि मस्जिद में शहादत, मस्जिद में ज़रबत लगी, तो अली को मस्जिद से क्या लेना देना? अली मस्जिद में क्या करने गए थे? तो ये प्रोपेगेंडा अहले शाम ने किया था आले मोहम्मद के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ। सिर्फ उस प्रोपेगेंडे को और इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने साथ इन बीवियों को ले लिया, जनाब ज़ैनब को ले लिया, उम्मे कुलसूम को ले लिया, अपने घर की मुखद्दरात इस्मत को ले लिया, छोटे छोटे बच्चों को ले लिया। कल मैंने कहा था कि कूफा जो फतह किया वो न इमाम हुसैन ने फतह किया, न जनाब अब्बास ने फतह किया, कूफे को फतह किया जनाब ज़ैनब कुबरा ने, जनाब उम्मे कुलसूम ने, और उन छोटे छोटे बच्चों ने कि जो अला-तश की आवाज़ें बंद कर रहे थे। क्यों? जब उन्होंने यजीद को और यजीद की हुकूमत को, इब्ने ज़ियाद को ललकारा, तो हर एक के अंदर हिम्मत पैदा हुई, हौसला पैदा हुआ कि जब ये असीर होकर ललकार सकते हैं तो हम आज़ाद होकर इस हुकूमत के खिलाफ करें, क्यों नहीं हो सकते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शाम आ गई, ये काफिला शाम आ गया, 21 या 23 मंजिलों से गुजार के लाया गया। कितनी मंजिलों से? 5 तारीखों में 21 मंजिलों का जिक्र है, जबकि शॉर्ट रास्ता मौजूद था, छोटा रास्ता मौजूद था, लेकिन ये 21 शहरों से 21
کیوں گزارے گئے؟ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ نے جو ہے ایک ریزن لکھا کہ کیونکہ اس حالت میں کہ نوکے نیزہ پہ سر ہوں اور یہ عورتیں گرفتار ہوں، رسیاں بندھی ہوئی ہوں، ہاتھوں میں گلے بندھے ہوئے ہوں، اس صورت میں جس گاؤں سے، جس بستی، جس شہر سے گزارے جائیں گے وہاں یزید کا دبدبہ قائم ہو جائے گا، وہاں حکومت کا خوف طاری ہو جائے گا، لہذا پھر کوئی حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا جی، حکومت کے خلاف کسی میں جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آواز بلند کرے، اس لیے گزارا گیا، ورنہ شارٹ راستہ موجود تھا، کربلا سے سیدھے شام لے جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ ان شہروں سے گزار کر کے لے گئے تاکہ ایک روب اور دبدبہ قائم، لیکن وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ یزید کا روب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا، بلکہ جہاں جہاں سے یہ گزریں گے وہاں وہاں خطبے دیں گے، وہاں وہاں شہادتوں کے بارے میں بتائیں گے، وہاں وہاں اسلام کے بارے میں بتائیں گے، تو ہر مسلمان کا ضمیر بیدار ہوگا، اور وہی ہوا، جہاں سے گزرتے تھے وہیں لوگ جو ہے وہ یزید کے خلاف ہو جاتے تھے، صلاۃ محمد علی محمد، وہیں لوگ یزید کے خلاف ہو جاتے تھے، حکومت کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اصل میں مسئلہ ایک اور ہے کہ ہمارے ممبروں پہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہمارے مومنین کو ناگوار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں مومنین کی ناگواری کا بہت خیال ہے، خیال خاطر احباب چاہیے انیس، صلاۃ محمد علی ورنہ کتنے شہر ایسے ہیں کہ جب ان شہروں سے اس قافلے کو گزارا جانے لگا، ہما ان میں سے ایک شہر ہما ہے، پھر جب وہاں پہنچے تو جو ہما کا خود اسی حکومت کا تھا گورنر، اس نے یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا، میں اپنے شہر سے، اسے پتا چلا کہ یہ آل رسول ہیں، میں اپنے شہر سے اس قافلے کو نہیں گزرنے دوں گا، آخرت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے شہر سے نبی کی نوازیاں بے مقنا و چادر گزاری گئی، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں گزرنے دوں گا۔ اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، یہ چیزیں بھی مومنین کے سامنے آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو کوئی اہمیت نہ تھی، اہل بیت کی کوئی پہچانتا نہ تھا، نہیں، وہ جو کچھ ہوا وہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، حکومت نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ ترک و دیلم کے غلام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ ترک و دیلم کے غلام نہیں ہے، نو مسلم نہیں بلکہ یہ آل رسول ہیں، تو وہیں سے انقلابی کیفیتیں پیدا ہو جاتی تھی۔ کیوں یزید کی حکومت اتنی کمزور ہو گئی جی، ایک اسیروں سے، قیدیوں سے اتنی کمزور کہ سید سجاد کو بلا کر کے کہا جا رہا، سید سجاد ہم تمہیں رہا کرتے ہیں۔ ایک بات سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ یزید اور رحم ایک جگہ جمع، جہاں رحم ہوگا وہاں یزیدیت نہیں ہوگی، اور جہاں یزیدیت ہوگی وہاں رحم نہیں ہوگا۔ تو اسے رحم نہیں آ گیا کہ اب ان کو ہم اتنا دور لے آئے، اتنا پریشان کر دیا، اتنی مصیبتیں ہم نے توڑ ڈالی، نہیں، وہ رحم کی وجہ سے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے شام کے کہ گھر میں جاتا تو بیوی چاہنے والی امام حسین کی، بیٹی چاہنے والی امام حسین کی، بیٹا چاہنے والا امام حسین کا۔ چاہنے والے سے مراد یہ نہیں کہ شیعہ تھے، اور کیا لگ رہا نہیں، محبت ہر مسلمان کے دل میں آل رسول کے لیے تھی، اور وہ جملہ وہاں پتا چلتا جب فرزدق سے امام حسین نے کوفے کے راستے میں پوچھا تھا، فرزدق بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں، تو فرزدق نے کہا مولا قلوبہم معک و سیوفہم علیک، جی دل تمہارے ساتھ ہیں اور تلواریں تمہارے خلاف ہوں گی۔ کیا مطلب یہ کہ محبت تو ہے لوگوں کے درمیان آل رسول کی، لیکن حکومتیں مجبور کریں گی ان کے مقابلے میں آنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی یہ سب کچھ ہوا، تو یزید نے بلایا، بلانے کے بعد کہا ہم آپ کو آزاد کر دیں، چاہے یہاں رہو چاہے چلے جاؤ۔ تو کیا یزید کو ایسی کوئی شوق پیدا ہو گیا آزاد کرنے کا؟ جی نہیں، یزید گھبرا گیا، گھر میں جاتا تو ہند لعنت کرتی ہے، جی بیٹی پوچھتی ہے بابا یہ کس کا سر آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہاں جو مسلمان ہیں وہ وفد پہ وفد لے کر کے آنے لگے، گروہ بن کر کے آنے لگے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آل رسول جو ہے اس طرح سے خرابے میں ہوں اور ہم اپنے گھروں میں آرام کرتے رہیں۔ خود یزید کی زوجہ جو ہے وہ چادر اتار کر کے بھرے دربار میں آ گئی، جی بھرے دربار میں چادر اتار کر کے آ گئی۔ یزید نے کہا یہ کیا تم نے ظلم کیا،
تو اس نے کہا یزید جن کے گھر سے پردہ چلا تھا ان سے پہلے ہم پردہ نہیں کرتے، پردہ تو ہمیں انہوں نے دیا تھا، اور آج وہی بیویاں بے مخنو چادر ہیں اور تو اپنی بیوی کے پردے کا اتنا خیال کر رہا ہے۔ تو یزید گھبرا گیا، حکومت یزید ہل گئی۔ اب آئیے بس ایک جملہ، ڈاکٹر عائشہ بنت شادی، سنیے گا ذرا، کتاب لکھی اس نے، عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی شاید ہوا، بطلت کربلا، کربلا کی ہیرو کہیے آپ، کربلا کی شجاعت، کربلا کی بہادر، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا شیر دل خاتون، کربلا کی شیر دل خاتون، وہ ترجمہ ہوا۔ تو بطلت کربلا میں پڑھ رہا تھا بنت شادی کی کتاب، تو بنت شادی نے جو ہے وہ تشیع کے اوپر ایک بحث شروع کر دی کہ یہ تشیع شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ اب وہ جو اقوال چلے آ رہے ہیں ابن خلدون سے، زمانے ابن خلدون سے جو بحثیں چھڑی تھی ان بحثوں کو اس نے اٹھا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران میں 6 صدی ہجری میں جو ہے وہ تشیع شروع ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ جی اصل تشیع کی بنیاد کربلا رکھی گئی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو تشیع نہ ہوتی۔ اس نے آتے آتے کہا ایک قول یہ بھی ہے کہ تشیع کی بانی جناب زینب کبریٰ بنت علی ہیں، تشیع کی بنیاد رکھنے والی جناب زینب کبریٰ بنت علی ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ سارے اقوال غلط ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تشیع کے بانی ایرانی ہوتے، تشیع کے بانی جو ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہوتی، یا واقع کربلا سبب بنا ہوتا تشیع کا، تو پھر نبی کریم کیوں فرمانا ہے یا علی انت و شیعتک الفائض؟ جی نبی نے کیوں فرمایا؟ آپ کی کتابوں میں موجود ہے حدیث، یا علی انت و شیعتک الفائض، علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوئے، تو اس کا مطلب شیعہ پہلے سے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تشیع کو مضبوط کیا کربلا نے، جی آپ یوں کہہ سکتے ہیں تشیع مضبوط ہوئی ایران کے ذریعے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں تشیع مضبوط ہوئی جناب زینب کبریٰ کے خطبات کے ذریعے، لیکن بانی نہیں کہہ سکتے، بانی تو نبی کریم ہے تشیع کے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اب وہ یہ لکھتی ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور بیویوں کو ان اسیران کربلا کو قید خانے میں رکھ دیا گیا، تو کہتی کہ ابھی ابن زیاد، ابھی جو یزید اور یزید کے ہماری جو ساتھ میں تھے ارکان حکومت، ابھی فتح کا جشن منا رہے تھے، ابھی فتح کا جشن منا، لیکن وہ اسی فتح کے جشن میں ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی زبان وا ہوئی، اور وہ جو اپنے زامن ناقص میں سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے، جیسے ہی جناب زینب نے دربار میں خطبہ دیا تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہم نہیں، یہ جیت گئے۔ تو کہتی کہ ان جشن کے پیالوں میں جو ہے جناب زینب کبریٰ نے زہر گھول دیا، جناب زینب نے اس جشن کے پیالوں میں زہر گھول دیا، انہیں ایسا کڑوا بنا دیا کہ پھر وہیں تخت پہ بیٹھا ہوا ابن زیاد ایک یزید یہ جملے کہنے لگا، لعن اللہ ابن مرجانہ، خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے۔ کس نے مجبور کیا یزید کو یہ کہنے پہ کہ خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے؟ جناب زینب کبریٰ کے خطبے نے مجبور کر دیا کہ جو قاتل حسین ہے اسے لعنت کرنا پڑے گی، لہذا یزید نے ابن زیاد پہ لعنت کر کے بتایا کہ قیامت تک جو بھی قتل حسین میں شامل ہے وہ لعنت ہی ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کمال تھا، آپ کے خطبات کا کمال تھا کہ آپ نے یزید کو مجبور کیا کہ لعنت کر جس نے قتل کیا۔ اب یہ سیاسی جملے، لعن اللہ ابن مرجانہ، خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، مطلب یہ کہ جو قاتل امام حسین اس پہ لعنت ہو گئی نا، تو خود یزید کرے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں، مورخ طبری لکھے کسی کو کوئی پریشانی نہیں، اور جیسے ہی ہم نے کہا کہ یزید پہ لعنت، ابن زیاد پہ لعنت، ویسے سب کے چہرے اترنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی تو خود یزید نے بھی تو لعنت کی، تاریخ طبری میں موجود ہے کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، تو یہ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ یعنی اس مضبوط حکومت کو جو اہل بیت کے خلاف منافقین نے شام میں قائم کی تھی، اس کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہلا کے رکھ دیا، جناب زینب کبریٰ نے ہلا کے رکھ دیا۔
بس کل ذکر کروں گا کہ اسی دربار میں مجلس اور ماتم کر کے اور ذکر امام حسین کر کے ساری دنیا کو بتایا کہ اگر یہ مجلس بدعت ہوتی تو یزید روکتا. اس کا مطلب نہ یہ ذکر بدعت تھا نہ یہ مجلس بدعت تھی. یزید کا دربار تھا، حسین کا ذکر. اور ذکر کرنے والی کون تھی؟ میرے جیسا خطیب جب کربلا کے مصائب بیان کرتا ہے، کسی مجاہد کی شہادت کا ذکر کرتا ہے، تو بے ساختہ جو ہے ہماری آنکھوں میں اشک نکل آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، کریا کرنے لگتے ہیں. کہ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر سننے والے بھی وہ ہوں جو کربلا میں تھے اور بیان کرنے والی بھی وہ ہوں جس میں سارے مناظر ہوتے ہیں. اب بیان کرنے والی علی کی بیٹی جس نے اکبر کے جنازے کو اٹھانے میں شرکت کی، جو قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھوانے میں مددگار رہی، جس نے علی اصغر کے گلے پہ لگا ہوا تیر دیکھا، جس نے بھائی کے بازو دیکھے، اور جو ایسے عالم میں لاشوں کے قریب سے گزاری گئی کہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اور روایت کے جملے یہ کہ جیسے ہی لاشیں حسین کے قریب پہنچی نا بہن، ایک مرتبہ ہاتھ تو پسے پشت بندھے تھے، ہاتھ تو پسے پشت بندھے ہوئے تھے. ارے جیسے ہی امام کے لاشے کے قریب سے گزری، بہن سے بھائی کا لاشا دیکھ کے برداشت نہ ہوا، ویسے اونٹ کی پشت سے زمین پہ گری جیسے عباس شاموں کے ختم ہونے کے بعد منہ کے بل زمین پہ گرے. ہاں دلداری کہتی ہے ایک مرتبہ جناب امام حسین کے لاشے کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا بھیا اے حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی زہرا کا لال ہے؟ کیا تو ہی علی کا بیٹا ہے؟ کیا تجھے ہی نبی کریم اپنے دوست پہ سوال کیا کرتے تھے؟ اے بھیا تمہارے ہی لیے جنت سے لباس آیا تھا. اور یہ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کی آواز دی، نانا نانا، جس کے لیے بنائے کا لباس لے کر کے آج اس کا لاشا لے کے گھروں پہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں. عزیزو، اب جناب زینب کبریٰ نے مجلس کی. اب جب مجلس ہونے لگی تو روایات کے جملے یہ کہ بہت سی شام کی عورتیں بھی آ گئیں. جب شام کی عورتیں آ گئیں قید خانے شام میں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جو شرط رکھی تھی، بیٹا ان سے کہو، یزید سے کہو کہ ہمارے تبرکات واپس کریں، ہمارے تبرکات واپس کریں، ہمارے شہداء کے سروں کو ہمیں دے دیں. تو ایک مرتبہ اب سرانہ شروع ہوئے. اب جو سرانہ شروع ہوئے، جس شہید کا سر آتا، ارے اس کی دکھیاری ماں آگے بڑھ کر کے سر کو لے لیتی تھی. اکبر کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا، ام لیلا نے سر کو لے لیا. اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، بیویوں نے واسطہ کے نعرے لگائے، سر کو آغوش میں رباب نے لے لیا. اس طرح ماتم ہوتا رہا. ارے تاریخ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کا سر آیا، بس جیسے ہی امام کا سر آیا تمام بیویوں میں کوہرام برپا ہو گئے. زینب آگے بڑھی، لاؤ میرے ماں جہائے کا سر. ارے حسین کے سر کو لیا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، میرے ماں جائے. ارے تیری بہن اتنی مجبور تھی کہ تیرا لاشا لے کے گھروں پہ پڑا رہا. زینب کے پاس چادر نہ تھی. ہاں ابھی تو سنیں گے. اچانک سے دو چھوٹے چھوٹے سر آئے. لانے والی عورت جو شام کی عورت تھی تاخیر کھڑی رہی، کوئی سروں کا لینے والا نہ تھا. ایک بار اس نے پوچھا کہ ان بچوں کی ماں ان کے قتل سے پہلے دنیا سے جا. ارے جیسے یہ جملے سنے زینب تڑپ گئی. اے عورت ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی یہ دکھیاری ماں موجود ہے، لیکن اس پہ گریا کرے کہ جس کی ماں موجود نہیں، یا اپنے بچوں پہ گریا کرے. انا للہ و انا الیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باہلا محمد والے محمد کا واسطہ، اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. باہلا محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص وہ مومنین مومنات کے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ ہم سے جدا ہو گئے. میرے معبود سبھی کی مغفرت فرما، سبھی کو جوار ایمان عزت عطا فرما. باہلا محمد والے محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا. میرے معبود وہ مسلم ممالک جو اسلام کی ترقی اور امت کی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں، میرے معبود ان سبھی کو ترقی عطا فرما، دشمنان اسلام سے ان کی حفاظت فرما. باہلا محمد والے محمد کا واسطہ، وہ مسلم ممالک جو اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کے ساتھ ساز باز کیے ہیں،
اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو اس کو نابود فرما۔ میرے معبود جتنی بھی جو ہے وہ طاقتیں اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہیں ان سبھی کو اس کو نابود فرما۔ اور محمد والے محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، صاحبان حاجات کی حاجتوں کو پورا فرما، یہ اولاد کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے، جو بے کاروبار ان کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ سبھی کی اقوال کو بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم
میری بہنا یہ شاہ نے کہا زینب میری بہنا یہ شاہ نے کہا زینب میری بہنا یہ شاہ نے کہا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا لوٹ کر شام کے زندہ سے دبانا تم میری قبر پر ایک شمع جلانا یاد رکھنا یہ بات اے میری جان
मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। हम मेरे अज़ादार मनाएंगे जहाँ में, मेरी बहना है मेरी बहना। जम कहीं ताबूत कहीं होंगी सबीले, है मेरी बहना है मेरी बहना। जिसमें सबीलों पे भी जाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। मातम जो अज़ादार करे फर्शे अज़ा पर, है मेरी बहना है मेरी बहना। वो सायब मेरे सुनकर, है मेरी बहना है मेरी बहना। मन में उन अश्कों को छुपाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। अब्बास के परचम सजाए जो अज़ादार, है मेरी बहना है मेरी बहना। बच्चों को मेरा सगा बनाए जो अज़ादार, है मेरी बहना है मेरी बहना। अब्बास को दरिया से बुलाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। झूला मेरे बेशीर का झूले में सजा कर, है मेरी बहना है मेरी बहना। झूला मेरे बेशीर का फूलों से सजा कर, है मेरी बहना है मेरी बहना। मन कोई मांगे मुझे औलाद अता कर, है मेरी बहना है मेरी बहना। उस बीबी की आगोश सजाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। जब बीबियाँ ताबूत सकीना का उठाने, है मेरी बहना है रज़ा खाना, और नौहा सेक्टर 50 नोएडा, यूपी इंडिया। है मेरी बहना है मेरी बहना। ताबूत पे तुम माली चढ़ाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। जिस घर में उठे में नौशाद की मेहंदी, है मेरी बहना है मेरी बहना। रास्ता आशिकों से करे मजलिस शादी, है मेरी बहना है मेरी बहना। उस घर को मसायब से बचाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। घर कोई बहन अपने बरादर से बिछड़ के, है मेरी बहना है मेरी बहना। नौहा ये करे लौट के आ जालियत पे, है मेरी बहना है मेरी बहना। उस बहना को कोई से मिलाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। उस बहन को भाई से मिलाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। तुम सब सुनो
زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا مل جائے گی جب مجھ کو مصائب سے رہائی ہائے حسینہ ہائے حسینہ مل جائے گی جب مجھ کو مصائب سے رہائی ہائے حسینہ ہائے حسینہ میں فاتح حشر پر پہ دلا میری زینب زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا زینب میری بہنا دکھیا میری بہنا ہے درگاہ کی سر مہر پہ ہے کی طرح ہے درگاہ کی سر مہر پہ کی طرح ہے نروے میں ستم کے قسم کی طرح ہے درگاہ کی سر مہر پہ کی طرح ہے دیکھے لبے دریا کوئی آکاش کالا 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 تیری دوش بہار کی طرح ہے درگاہ کی سر چھوڑ کے جاتے ہوئے کہتے تھے ستمبر 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 اللهم لعن ولا ظالم ذا المحق محمد وآل محمد وآخر تابع الله ولا ظالم اللهم نبي لسعبة الذي جحدت الحسين عليه السلام وشايع وبايع وطاعت قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا عباد الله وعلى الأرواح التي هدت بفنائك عليك من الدين السلام الله قدر ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد من الذي أردت السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليكم يا الضعفاء والفقراء السلام عليكم يا مغيث الشد والزوار في يوم اللذاء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته سورة الفاتحة اللهم صل على محمد